لبوں پہ سیرت حیدر کی بات ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ میرے لبوں پہ سیرت حیدر کی بات ہے، دنیا سمجھ رہی ہے کہ پیمبر کی بات ہے، دنیا سمجھ رہی ہے کہ پیمبر کی بات ہے، حیدر میں کر رہا ہوں تیرے در کا تذکرہ، حیدر میں کر رہا ہوں تیرے در کا تذکرہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے گھر کی بات ہے، بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے گھر کی بات ہے، سمجھیں گے کیسے رتبہ سمجھیں گے کیسے رتبہ شبیہ رسول کا، سمجھیں گے کیسے رتبہ شبیہ رسول کا، یہ آپ کے دماغ سے اوپر کی بات ہے، کی بات ہے، یہ آپ کے دماغ سے اوپر کی بات ہے، جبریل بھی نہ سمجھے کہ زیر کسا تھا کون، جبریل بھی نہ سمجھے کہ زیر کسا تھا کون، سمجھے بھی کس طرح کہ یہ اندر کی بات ہے، سمجھے بھی کس طرح کہ یہ اندر کی بات ہے، دل کہہ رہا ہے پڑھ کے الف لام میم کو، دل کہہ رہا ہے پڑھ کے الف لام میم کو، یہ ہو نہ ہو حسین کے لشکر کی بات ہے، یہ ہو نہ ہو حسین کے لشکر کی بات ہے، تو پیر بے سکیفہ
پیر کا واہ ماشاءاللہ تو پیروے سکیفہ میرا ہی غدیر کا وائز یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے وائز یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے میرے لبوں پہ سیرت محمد وعلى محمد وجل فرجهم مرثیے کے 4 بسم اللہ بسم اللہ مصائب کے بند پڑھنا 4 ایک درود بھیجوں گے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجهم جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا کوثر پہ قافلہ گیا پیاسی سپاہ کا گھر لٹ گیا جناب رسالت پناہ کا خاک اڑ رہی تھی حال تھا یہ بارگاہ کا ہائے مقتل میں آئی فاطمہ زہرا برہن سر چلائی زیر تیغ ہے بابا میرا جگر 1900 ہے زخم تلے چاک چاک پر ارے زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر پہنچی بہن جو بھائی کے مقتل میں نوحگر دیکھا سر حسین ہے نیزے کی نوک پر صدقے گئی لٹا گئے بادگاہ میں جنبش لبوں کو ہے ابھی ذکر الہ میں جب قافلہ بخیر صلوات درود پڑھنے والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مرثیے کے چند بد ہیں سورہ فاتحہ بھائی کی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ راہ عمل میں مشعل عرفاں ہے پنجتن. ہماری موت بھی ہوتی ہے تو پنجتن پاک کا تذکرہ ہوتا ہے. بسم اللہ. اپنی موت بھی مجلس امام کرتے ہیں, نظر امام کرتے ہیں. راہ عمل میں مشعل عرفاں ہے پنجتن, سورے ہیں جن کی مدح وزیشاں ہے پنجتن. ایک جسم ہے کتاب خدا جاں ہے پنجتن, گویا خواص خمسہ ایماں ہے پنجتن. قائل ہو 5 کا تو عمل سب قبول ہے, دین خدا کے 5 ہیں
اصل و اصول ہیں سبحان اللہ میں پی رہا ہوں بادۂ عرفان پنجتن دنیا کے لوگ مجھ سے سنیں شان پنجتن روح الامین خادم دربان پنجتن یہ منزلت ہے بارگاہ بے نیاز میں صلوات پنجتن پہ واجب نماز میں واہ واہ صلوات پنجتن پہ ہے واجب نماز میں گیتی کے چاند عرش کے تارے ہیں پنجتن ہم پنجتن کے اور ہمارے ہیں پنجتن ظاہر میں 5 ایک مگر آفتاب میں جس طرح 5 حرف ہیں ایک آفتاب میں نور خدا جمال خدا نور مشرقین فردوس کی بہار تو کوثر کی زیب و زین احمد بطول حیدر و صفدر حسن حسین 8 پہرشات وحدت میں صرف ہیں توحید ایک لفظ ہے پر 5 حرف ہیں توحید کی طرح سے عدالت میں 5 حرف کر لیجئے شمار قیامت میں 5 حرف اور پوچھے کوئی راز خدا اہل ظرف سے معبود بھی ہے پنجتنی 5 حرف سے اور کیوں ہم یہ کریں بحث کے پاک اہل بیت ہیں جیسے بھی ہیں غرض یہ پیمبر سمیت ہیں جیسے بھی ہیں غرض یہ پیمبر سمیت ہیں آفت میں گرفتار ہیں نام سے محمد زنداؤں کی صعوبت ہے غریب الوطنی ہے ارے غلہائے حسینہ کا ہے اور سینہ زنی ہے اکبر کی جوانی کا کسی بی بی کو غم ہے اکبر کے لیے چشم کسی بی بی کی نم ہے عباس کی فرقت کا کسی دل پہ علم ہے ارے دولہا کو کوئی روتی ہے سر زانو پہ خم ہے کرتی ہے کوئی یار محمد کے پسر کو دیوار سے رو کر کوئی ٹکراتی ہے سر کو ارے کہتی ہے کوئی لوٹ گیا باغ ہمارا ہائے ہائے میرے بچے کو ستمگاروں نے مارا مجھ بی بی کا دنیا میں رہا کچھ نہ سہارا اور دنیا سے میرا لال جواؤں کے شدارا شادی بھی ہوئی تھی نہ میرے لخت جگر کی اور میں مر نہ گئی ہائے بلا لے کے پسر کی ہر شام و سار شور یہ تھا ہائے حسینہ ارے کنبا تیرا آفت میں پھنسا ہائے حسینہ کنبا تیرا آفت میں پھنسا ہائے حسینہ اللہ نعلت اللہ قوم الظالم کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے پاس زینب جو گھر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے اب یتیموں کو ہوا چاہے جدھر لے جائے پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے
خبر لے جائے. ایک دو گھر کے چراغوں کو بجھا دے لیکن ایک دو گھر کے چراغوں کو بجھا دے لیکن چھین کر کوئی امیدیں نہ سحر لے جائے. پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے. کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے. پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کانٹے. پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کانٹے. جان عابد کو کہاں تک یہ سفر لے جائے. پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے. کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے. بولی ہوں گی علی اکبر کو سجا کر زینب. بولی ہوں گی علی اکبر کو سجا کر زینب. چاند کو میرے کسی کی نہ نظر لے جائے. پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے. کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے. سوچتی ہوگی یہ بانو میرا بچ جائے سوہاگ. سوچتی ہوگی یہ بانو میرا بچ جائے سوہاگ. حرملا مجھ سے میرے لب
تباہی کی خبر لے جائے. صلوات. صل على محمد. سال ثواب سوئم کی مجلس ہے جس سے ان کے والدہ جناب سید علی رضوان بخاری، علی عمران بخاری اور علی فرحان بخاری. میں گزارش کروں گا جناب مولانا غلام حسین عدیل صاحب سے کہ ممبر پہ تشریف لائیں اور آج کی سوئم کی مجلس اپنا خطاب فرمائیں. حضور بھیجیے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وعلى محمد صلوات. صل على محمد. اس مقدس وقت کی قبولیت کے لیے پھر بھی بآواز بلند صلوات. اپنے مرحومین کے لیے اور بالخصوص مرحومہ نجم النساء بخاری بنت محمد شاہ کے سال ثواب کے لیے ایک دفعہ سورہ مبارکہ فاتحہ. مالک یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد اللهم اغفرها واحشرها عندك في أعلى الدين واخلف على أهلها في الغابرين. بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كثرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن آته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج کی جو مجلس ہے یہ سال ثواب کی ہے اور مجلس ترہیم ہے، اور ترہیم کا
مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو مردہ نہیں سمجھتے ہیں، زندہ سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے ترحیم تو اسی کے لیے ہوتی ہے نا، اسے زندہ سمجھا جائے۔ واہ واہ۔ ہم اپنے مرحومین کو مردہ نہیں سمجھتے ہیں، ہم اپنے مرحومین کو زندہ سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے جو رحم کی اپیل کی جاتی ہے زندوں کے لیے کی جاتی ہے، مردوں کے لیے نہیں کی جاتی۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اس وجہ سے یہ بات یقین کر لینی چاہیے کہ ہمارے ہاں انتقال کا لفظ ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ، جس طرح آپ ٹرانسفر ہوتے ہیں، کبھی موو ہوتے ہیں، یہاں سے لے کسی اور ملک میں موو ہو جاتے ہیں، اسی طرح مرحوم بھی اس دنیا سے عالم برزخ میں موو ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ یہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، مرحومہ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے؟ عدیل صاحب مجلس پڑھ رہے ہیں، کیا ان کو پتہ ہے کہ ان کے بچے یہاں بیٹھے ہیں، مومنین یہاں پہ آئے ہیں جنہوں نے فاتح پڑھی ہے، کیا اس کے بارے میں ان کو علم ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل علم ہے، بالکل علم ہے، میرے مجلس پڑھنے کا علم ہے، آپ کی فاتحہ پڑھنے کا بھی علم ہے۔ سبحان اللہ۔ علم اس طرح ہے کہ حدیث میں ہے کہ جب آپ دعائے خیر کرتے ہیں نا مرحوم یا مرحومہ کے لیے، تو حضرت جبریل جاتے ہیں ہزار ہزار فرشتے لے کر اس قبر پہ جاتے ہیں، اس قبر کو نور سے بھر دیتے ہیں۔ جب نور سے بھر دیا جاتا ہے تو اتنا ثواب کہاں سے آیا؟ مرحومین پوچھتے ہیں اتنا ثواب کہاں سے؟ ہم نے کہا پتہ نہیں، آج آپ کے بچوں نے آپ کی مجلس ترحیم کی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اس حد تک یعنی کیا ہے کہ مرحومین کو پتہ ہوتا ہے کس کس نے دعا کی ہے، البتہ وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، یہ بات یاد رکھیں۔ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو لائف چیپٹر ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے، لائف چیپٹر کلوز ہو گیا، وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا وہ بچوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ یس، بچوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، مومنین کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تو حضور نے فرمایا، جب بچوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری دعائیں کا فرمائے جاؤ اپنے والدین کے پاس جا کے دعا کراؤ۔ کہا ہمارے والدین تو فوت ہو گئے، فرمایا جاؤ ان کی قبروں پہ جا کے دعا کرو، ان سے التماس سے دعا کرو وہاں پہ جا کے۔ اس وجہ سے کہ ہمارے یہ سلسلہ جو مرنے کا ہے، مرنے کا مطلب موت یعنی فنا نہیں ہوتا ہے، مرنے کا مطلب یعنی یہ ہے کہ دنیا سے جا کر عالم برزخ میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ وہ جو زندگی ہے یہاں سے زیادہ بہت فاسٹ ہے، بہت ماڈرنائز ہے، بہت سویلائز ہے، بہت اس میں ایڈوانسمنٹ ہے۔ وہاں کی جو زندگی انسان تصور ہی نہیں کر سکتا ہے، تصور نہیں کر سکتا اس زندگی کا۔ اس کی مثال معصومین نے بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ دی ہے۔ عالم برزخ اور اس دنیا کا فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جس طرح شکم مادر ہے، شکم مادر بھی تو ایک دنیا ہے۔ اچھا، شکم مادر میں اس دنیا میں جب ایک بچہ ہوتا ہے تو اسے اس دنیا کا کیا پتہ ہے؟ یہاں تو گاڑی چل رہی ہے، یہاں پہ مجلس ہو رہی ہے، یہاں پہ حسینیہ ہے، یہاں پہ اس طرح جو ہے وہ آنا جانا ہے، اس طرح مہمانداری ہوتی ہے، اس طرح وہاں پہ فنکشن ہوتے ہیں، اس طرح اس کو کیا پتہ ہے کیا ہوتا ہے دنیا میں؟ اسی طرح اس دنیا کا عالم برزخ کے ساتھ ہے۔ یہ دنیا اس قدر چھوٹی ہے کہ عالم برزخ کا تصور تک نہیں ہو سکتا ہے۔ وہاں پہ عطائیں کیسی ہیں، وہاں پہ احسانات کیسے ہیں کہ ہر جمعے، جو جمعہ آج مجلس ہو رہی ہے، ہر جمعہ پہ حضور کی طرف سے دعوت ہوتی ہے مومنین کو، ہر جمعہ دعوت ہوتی ہے، انویٹیشن ہوتا ہے باقاعدہ، ایک بہترین انداز کے ساتھ سب کی دعوت ہوتی ہے، سارے مومنین کے حضور کے پاس جاتے ہیں، وزٹ بھی کرتے ہیں، زیارت بھی کرتے ہیں، اور وہاں پہ جو اسباب ہوتے ہیں مہمانداری کے، مہمان نوازی کے، حضور مہیا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ انسان کو یہاں پہ جو مجھے گفتگو تھوڑی مختصر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ الہاکم سورہ تکاثر ہے، سورہ تکاثر،
سورہ تکاثر میں فرمایا تکاثر یعنی کثرت گرائی. تکاثر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان فخر و مباحات کرے اپنے افراد کے اوپر، اپنے مال کے اوپر. یہ ہوتی ہے کثرت. الہاکم التکاثر. تمہیں کس چیز نے غافل کر دیا ہے کہ کبھی تم پیسے کے متعلق کثرت کرتے رہتے ہو، کبھی تمہیں اپنے اتنے میرے پاس افراد ہونے چاہیے، اتنے. زمانے جاہلیت میں دا ٹائم آف اگنورنس، اس میں لوگ کیا کرتے تھے؟ جاہل وہ افراد کو گنتے تھے، ہمارے پاس اتنے جی ہیں. پھر وہاں ختم ہو جاتے تھے، قبروں کی طرف چلے جاتے تھے کہ ہماری اتنی قبریں ہیں، یعنی اتنی قبریں، یعنی وہاں سے جان چھٹی ہے، ابھی دنیا سے قبروں کے پاس آ گئے. وہاں پہ ان قبروں کو گننا شروع کر دیتے تھے کہ اتنی قبریں ہیں ہماری. بہت مختصر اور بہت مفصل جو ہے وہ مطالب کے لحاظ سے خطبہ ہے کہ جیسے 218 نہج البلاغہ کا اسی پر ہے، یہ سورہ تکاثر کے اوپر. اس کو آپ پڑھیں، میں وہ آپ کو سنانا نہیں ہے چونکہ پھر اس کے لیے 1 مہینہ کی ڈسکشن ہے. تو یعنی یہ ہے کہ سورہ تکاثر جس کو ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ میں نے 50 سال میں 1000 سے زیادہ مرتبہ پڑھا ہے، اور ہم نے شاید ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا. ہاں یہی صورت ہے. ہم شیعہ ہیں جناب، بہت بڑے شیعہ ہیں. نہج البلاغہ کا یہ خطبہ 218 جسٹ ریڈ اینڈ observe، اس کو جو ہے نا وہ پڑھے. جوانوں کو میں یہ کہتا ہوں، انگلش میں ہے، انگلش میں پڑھے 218 اسی سورہ تکاثر کے سلسلے میں. جس کو ابن ابی الحدید معتزلی سنی ہے، شیعہ نہیں ہے، سنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 1000 مرتبہ پڑھا. جب بھی پڑھا یہی پتہ چلتا ہے میں خود مر گیا ہوں. جب بھی پڑھا یہی پتہ چلتا ہے میرے عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جب بھی میں نے پڑھا یہی ہے موت کا جلوہ میرے سامنے آ گیا. کس چیز نے تمہیں غافل کر دیا ہے؟ کس چیز نے؟ تم غرور کیوں کر رہے ہو؟ تکبر کیوں کر رہے ہو؟ الہاکم التکاثر. کس چیز نے تمہیں کثرت کی طرف کرتے ہیں جو کہ دولت دنیا پہ فخر و ناز. یہ بہت اچھا جو ہے اسی نے لکھی ہے باہر کا، بہت زبردست. اور اسی تکاثر ہی کے سلسلے کرتے ہیں جو کہ دولت دنیا پہ فخر و ناز، باقی نہ وہ رہے نہ وہ اس جا کا فخر و ناز. چند دن کی ہے بہار، نہ غنچہ ہے اور نہ پھول، جاتا رہے گا بلبل شہدا کا فخر و ناز. کہتے ہیں یعنی کیا چیز نے تمہیں غافل کر دی؟ الہاکم التکاثر. یہ ہائے پلاننگ کر رہا ہے، یہ منصوبے بنا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. قرآن نے کہا ہے کس چیز نے تمہیں غافل کر دی ہے؟ کس چیز نے تمہیں غافل کر دی ہے؟ الہی کس چیز نے تمہیں غافل کر دی؟ الہاکم التکاثر. یہ مال کی کثرت. میرے پاس اتنا مال ہونا چاہیے، میرے پاس یہ ہونا چاہیے، میرے پاس یہ ہونا چاہیے. دنیا کو دیکھ کے کبھی بھی انسان یاد رکھو، کبھی بھی انسان سکون نہیں حاصل کرتا ہے جب دنیا والوں کو دیکھتا ہے. کبھی بھی انسان یاد رکھے، انسان اگر کسی ایسے کے ساتھ چلے کہ ہاں جو فلاں کے پاس یہ گاڑی ہے تو میرے پاس بھی ہے، اچھا وہ آگے تب کیا ہوگا؟ پھر کسی اور کے پاس جائیں گے، وہاں گئے اس کے پاس یہ ہے تو پھر میرے پاس بھی ہے. کیا فائدہ؟ یہ کبھی انسان کو سکون نہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ انسان بدسکونی کی طرف جاتا ہے. کبھی انسان پیس آف مائنڈ کی طرف نہیں جاتا ہے. کبھی بھی انسان سکون کی زندگی اختیار نہیں کرتا ہے. جب بھی انسان، اسی وجہ سے معصومین نے فرمایا کہ اپنی مادی زندگی میں، اپنی مٹیریل لائف میں تمہیں چاہیے کہ اپنے سے لو لیول کے جو لوگ ہیں انہیں دیکھو. تو آپ کے پاس گھر ہے نا، تو بھی جو گھروں کو تلاش کریں آج کل پتہ ہی ملتے ہی نہیں کرائے کے لیے. جی مولانا صاحب کو کرایہ پر، مولانا صاحب جو اسٹیٹ ایجنٹ ہے، وہ جو بھی صحیح نہیں، مجھے جو بھی پرابلم آئی مولانا صاحب جو ہے نا یہ جی وہ بظاہر حق بنتا ہے، ان کا حق بنتا ہے اس کی. اس وجہ سے کہ ان کو پتہ ہے کمیونٹی کے ہر طبقے کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ وہ بھی نہیں سمجھتے ہیں کوئی اسٹیٹ ایجنٹ. مطلب کیا ہے کہ جب آپ کی مٹیریل لائف ہے، مٹیریل لائف کو ہمیشہ اپنے، اچھا آپ کے بس گاڑی ہے تو آپ ان کو دیکھیں گے جو پیدل چلتے ہیں. یہاں کتنے لوگ آتے ہیں چھتریاں پکڑے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد میں نے کئی کو دیکھا ہے وہ سٹاپ پہ کھڑے ہوتے ہیں. کیا ہے یعنی آپ کے پاس؟ اور شیخ سعدی کا ہے نا کہ شکایت کی، یا اللہ میرے پاس تو جوتے ہی نہیں ہیں، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس.
آگے جا کے دیکھا تو ایک آدمی جو کہ پاؤں ہی نہیں. اللہ کا شکر ادا کیا, یا اللہ میرے پاس تو جوتے نہیں, اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہیں. یعنی کیا ہے کہ انسان جب بھی اپنی مٹیریل لائف ہے, مٹیریل لائف میں اپنے سے لو لیول کے جو لوگ ہیں انہیں دیکھیں, اس اپنی سطح سے جو کام لوگ ہیں انہیں دیکھیں, اور اپنی اسپرچول لائف میں, اپنی روحانی زندگی میں ہمیشہ اوپر کو دیکھیں. کیا ہے کہ سلمان کہاں پہ پہنچ گئے, ابو ذر کہاں پہ پہنچ گئے. ایک تو کامل الایمان بن گیا ہے, پہلے درجے پہ ایمان کے نہیں ہے, دوسرے پہ نہیں ہے, 10ویں درجے پہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ کامل الایمان ہے. ہم کہیں گے یا رسول اللہ کچھ لفظیں بچا کے تو رکھیے, ان کی ابتدا دیکھیں تو جہالت سے ہے, ان کی ابتدا دیکھیں تو ناتوانی سے ہے, ان کی ابتدا دیکھیں تو لا علمی سے ہے. لیکن جس کی ابتدا ہی علم سے ہو کہ سورہ مومنون کی تلاوت کر دے, اور جس کی ابتدا ہی طاقت سے ہو کہ عائشدار کو 2 ٹکڑے کر دے, حضور فرماتے ہیں گھبرا نہیں. جس کی ابتدا جہالت اور ناتوانی سے ہوگی, اگر وہ ایمان کے اس درجے پہ پہنچے تو میں اسے کامل الایمان کہوں گا. لیکن جس کی ابتدا ہی علم سے ہوگی, تقوی سے ہوگی, شجاعت سے ہوگی, وہ کامل الایمان نہیں کل ایمان ہوگا. وہ کامل الایمان نہیں بلکہ کل ایمان ہے. اس وجہ سے اپنی جو اسپرچول لائف ہے, اسپرچول لائف میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں, وہ کہاں پہ پہنچے ہیں. یہ جب کہیں گے آپ کی زندگی کیا ہے, سکون میں آ جائے گی, سکون میں آ جائے گی. بہت ساری چیزیں ہم خود بناتے ہیں, یعنی ہم خود کریٹ کرتے ہیں مصیبتوں کو, پریشانیوں کو. اس وجہ سے خواہ مخواہ کی جو ہے وہ فلاں کے پاس یہ آ گیا تو فلاں کے پاس یہ آ گیا, تو وہ آتا رہتا ہے. کیا ہے یہ نہیں. الہاکم التکاثر, اپنی زندگی کو بیلنس کریں. نہ انسان زیادہ مال سے سکون حاصل کرتا ہے, نہ انسان زیادہ شہرت سے سکون حاصل کرتا ہے, نہ انسان زیادہ اقتدار سے سکون حاصل کرتے. کسی کے پاس جو ہے نا وہ گورنمنٹل پاور آ گئی ہے, کہیں گے وہ سکون اس کو مل جائے گا, اس سے کوئی سکون نہیں ملنے والا ہے. گورنمنٹل پاور سے انسان کو سکون نہیں ملتا ہے. مال و دولت, کسی کے پاس اتنے ڈالر آ گئے, اتنے پاؤنڈ آ گئے, اتنا بینک بیلنس ہو گیا, اتنی پراپرٹیز آ گئیں, اس سے اس کو سکون ملنا نہیں, کبھی بھی سکون نہیں ملتا ہے اس سے. نہ زیادہ مال سے سکون ملتا ہے, نہ زیادہ مقام سے سکون ملتا ہے, نہ زیادہ طاقت سے سکون انسان کو ملتا ہے. سکون پھر کس سے ملتا ہے, کس سے ملتا ہے؟ سکون انسان کو ملتا ہے ذکر پروردگار سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے تم ہمیشہ اطمینان حاصل کرتے ہو. اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے پھر؟ ذکر سے مراد قرآن نے خود کہا ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے. یعنی کیا ہے, قرآن پڑھیں گے تو آپ کو سکون ملے گا, قرآن پڑھیں گے تو آپ کو سکون ملے گا. ہم سارا دن موبائل کے اوپر ہوتے ہیں. بعض اوقات دیکھتا ہوں جوانوں کو مجلس کے دوران بھی لگے ہوتے ہیں, نہیں اس میں فرصت نہیں ملتی ہے. سارا دن اس کے اوپر, یعنی 10 منٹ قرآن نہیں پڑھتے, 15 منٹ قرآن نہیں پڑھتے ہیں. کتنا بڑا حیف ہے, کتنا بڑا افسوس ہے. جیسے ٹریجڈی ہے انسان دیکھا جائے تو. گھنٹے 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 موبائلوں کے اوپر ہیں, اس کے بعد قرآن نہیں ہے. 5 منٹ اہل بیت کا فرمان نہیں پڑھتے, 5 منٹ صحیفہ سجادیہ نہیں پڑھتے, 5 منٹ نہج البلاغہ نہیں پڑھتے, 5 منٹ کوئی حدیث نہیں پڑھتے, 5 منٹ کوئی دعا نہیں پڑھتے, 10 منٹ کو قرآن نہیں پڑھتے. تو پھر سکون کہاں سے آئے گا؟ سکون کے لیے کوئی ٹیکے نہیں ہیں, یاد رکھو ہمیشہ. کوئی انجیکشن لگا دیں گے, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ, یہ بھی لگائیں, کوئی کچھ نہیں بننے والا. کوئی آپ کو کوئی دنیا میں انجیکشن تیار نہیں ہوا ہے کہ جو آپ کو سکون دیتے.
اس وجہ سے سکون اگر آپ کو چاہیے، ٹائم نکالیں تھوڑا سا، ٹائم نکالیں تھوڑا سا، اپنے اللہ سے گفتگو کریں 5 منٹ، اپنے آپ کو ریلیکس کر دیں، اپنے اللہ سے بات کریں، اپنے اللہ سے گفتگو کریں، اپنے اللہ سے درد دل کریں، اپنے اللہ سے راز کی بات کریں۔ دنیا سے تو راز کی باتیں نہیں ہوتی ہیں نا، آپ بات کریں گے کل وہ کسی اور کو بتا دے گا، پھر کیا ہوگا؟ آپ کو راز کسی کو بھی نہیں، بات کسی سے بھی نہیں کر سکتا ہے۔ قریب دوست ہیں اس سے بھی نہیں کی جا سکتی، اس وجہ سے کہ پتہ نہیں ہے کل کیا بننے والا ہے، کل وہی دوست آپ کا دشمن بن جائے۔ کتنا ہی ہوتا ہے، بڑے قریبی دوست ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد دشمن بنتے ہیں، پھر وہ وہی جو دنیا والے باقی ہوتے ہیں نا، پھر اس کے پاس ٹو میں رہتے ہیں، ہاں جی اس کا کیا تھا، اس کا کیا تھا، اس کا کیا تھا۔ یہ اور بدبختی ہوتی ہے۔ یعنی کیا ہے کہ اسی وجہ سے کس سے بات کریں، پھر دل اسی وجہ سے ماہرین جو نفسیات ہیں، سائیکائٹرسٹ ہیں، جو سائیکی کے جو ایکسپرٹ ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی پریشانی آ جائے، بہت زیادہ سٹریس آ جائے، بہت زیادہ فرسٹریشن آ جائے، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تم جاؤ اپنے دل کو بوجھ ہلکا کرو، کسی کو بتا دو، کسی کو جا کے بتاؤ، تاکہ آپ کا دل کا جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جائے۔ اچھا کس سے بات کریں جناب؟ اب ہر ایک سے تو بات ہی نہیں کی جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں آپ جی مثلا کوئی بات مجھ سے، کہتے ہیں وہ اچھا علماء سے کیسے بات کریں جناب، شرم آتی ہے۔ اپنے جو ہیں قریبی ترین دوست سے ہی بات نہیں کر سکتے، کل جو ہے نا بتا دے گا کسی اور کو، پھر کیا کریں؟ پھر کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو بڑوں سے نہیں کی جا سکتی ہیں، بزرگوں سے نہیں کی جا سکتی ہیں، ہر بات تھوڑی کی جا سکتی ہے، اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ خردوں سے بھی نہیں کی جا سکتی، بچوں سے بھی کیا بات کریں؟ تو کس سے بات کریں؟ بات کرے اس سے جو ایک ہے، کسی کے رازوں کو نہیں اچھالتا ہے، ستار ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ کسی کی بات نہیں۔ وہ احد صمد احدی المعنی، وہ ایک ہے، وہ صمد ہے، وہ ایک ہے، کسی کی بات نہیں۔ اس سے بات کریں، اس سے بات کریں، آپ اپنے دل کی بات کریں اس سے۔ میرا یہ ہے، میرے یہ مسائل ہیں، میرا یہ پرابلم ہے، اس وجہ سے کہ وہ سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے۔ اور ایسا ہے الہی بابک مفتوح للسائلین، میرے اللہ تیرا دروازہ تو ہر وقت سوال کرنے والوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ دنیا والوں کے دروازے بند ہوتے ہیں نا، رات ہو گئی ہے، پہرے لگ گئے ہیں، سیکیورٹی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ کے ہاں تو نہیں ہے۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ الہی بابک مفتوح للسائلین، میرے اللہ تیرا دروازہ تو ہر وقت سوالیوں کے لیے کھلا ہے۔ دنیا کے دروازے بند ہو گئے، تیرا دروازہ کھلا ہے، اس سے سوال جب چاہیں اٹھیں، اور اپنے اللہ سے ایک کونے میں اپنی جائے نماز کو بچھا لیں، بیٹھ جائیں اور بات کریں، اس سے سکون مل جائے گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے انسان کو، ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ ذکر سے مراد پھر کیا ہے؟ ذکر سے مراد ہے علی زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ اللہ کریں گے تو آپ کو سکون ملے گا، علی کریں گے تو آپ کو سکون ملے گا۔ یہ کہتے ہیں ہاں جی جدھر پانے نہ یہی کم ہے، یہ کم ہے، سوائے جڑا ہے نا نعرے مارنے دے، سوائے علی کرنے دے۔ تو ہم علی کرتے ہیں، اپنی طرف سے کرتے ہیں تھوڑے، کیونکہ یا مولا علی کا تذکرہ قرآن میں ہے تو ہم قرآن پڑھ کے علی کرتے ہیں، یا مولا علی کا تذکرہ حدیث میں ہے، نبی نے فرمایا ہے، تو ہم نبی کی بات کہہ کے اس کے بعد علی کرتے ہیں۔ تو اب اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو جو علی کر رہا ہے گویا وہ خدا کر رہا ہے، مصطفیٰ کر رہا ہے۔ اس وجہ سے کہ مولا علی کے جتنی بھی فضائل ہیں یا اللہ نے بتائے ہیں یا پیغمبر نے بتائے ہیں، کسی تیسری تو نہیں ہے نا۔ اس وجہ سے مولا کے جو فضائل ہیں حقیقت میں ایک معجزہ ہے، اور وہ مجلس ہوتی تھوڑی ہے کہ جس میں میرے مولا کا ذکر نہ ہو،
اس مجلس میں کبھی برکت نہیں آتی ہے۔ علی کے نام میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ جو مجلس کے جس میں علی علی نہیں ہوتا وہ مجلس منحوس ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ مجلس میں علی علی ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے اور میرے مولا تو وہ ہیں سرانے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے حدیث میں ہے کہ جب انسان کی بہت سارے ہیں، ایک شخص گیا کہ بعض ہم لوگ خود نام وہ کر دیتے ہیں، نام ڈال دیتے ہیں، اس کا نام جو ہے نا کلیب، اور وہ جو بھی مولا کا فرمان آتا تو وہ کہتے تھے ہم تسلیم ہیں، کوئی آرگومنٹ نہیں اس کے بعد، کوئی حجت بازی نہیں، ہم تسلیم۔ تو ایک راوی کہتا ہے چھٹے آقا کو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ مولا وہ ایک آپ کا مومن ہے، آپ کی طرف سے جو بات ہوتی ہے نا وہ کہتے ہیں تسلیم، تو ہم نے اس کا نام ہی تسلیم رکھ دیا ہے، اس کا نام ہی تسلیم ہے ابھی۔ فرمایا اچھا، امام بہت دعا کرتے ہیں اس کے لیے، بہت دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے جان کر نہیں آگی اس ایسے میں جب روح نکلنے والی تھی تو اس نے دونوں ہاتھ اس طرح پھیلائے، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، چشم ماں روشن دل ماں شاد، یا علی آپ تشریف لے کے آگئے۔ اب یہ جو جملہ کہا نا وَبِيَضَّتْ، وَبِيَضَّتْ يَدَاهُ، اس طرح خوشی سے ہاتھ جب پھیلائے، جس طرح آپ دوست صاحب کہیں گے آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں اس کو گلے لگاتے ہیں، اس طرح اس نے کی، ان کو سمجھ نہیں آئی۔ جو آپ کہتے ہیں کہ مولا سے جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اس کے بعد اس کی روح جو ہے نا ایک مسکراہٹ لی، مسکان لی، اور اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ مولا کے پاس گئے تو ادھر محمد بن مسلم اور دوسرے جو بڑے بزرگ صحابہ ہیں مولا کے وہ بیٹھے ہوئے، اور انہوں نے کہا شاید انہوں نے بتا دیا ہوگا، واپس چلے گئے۔ ایک گھر جب پہنچے ایسے میں امام کا قاصد تھا کہ ادھر آؤ، واپس آؤ، واپس آؤ۔ معصومین کے پاس جو بھی آتا تھا خواہ وہ اپنی حاجت بیان کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، اسے وہ حاجت مل جاتی تھی۔ یہ معصومین علیہ السلام ہمیشہ تھا۔ بعض ہوتے تھے شرم کرتے تھے، مثلا 8ویں آقا امام رضا علیہ السلام، ایک آدمی کے دل میں تھا کہ مولا کو کہیں گے اپنی ذرا قمیض دے دیں، کفن کے ساتھ لے جاؤں، اور پھر مولا کے نام کا سکہ چلتا تھا نا، تو کہوں گا کچھ سکے بھی دے دو۔ جب مولا کے پاس پہنچا تو شرم آئی کہ کس طرح میں کہوں گا اپنی قمیض بھی دے دیں، وہ سکے بھی جو آپ کے نام کے ہیں وہ بھی دے دیں، تو شرم محسوس کی، نہیں بات نہیں کی۔ باہر جب نکلا تو امام نے ایک تھیلا بنا کے اپنے قاصد کو دی، جاؤ ان کو دے دو۔ اس شاپر میں گیا تھا، یہ شاپر آپ کو کہتے ہیں وہ پرانے جو اس میں ہوتے تھے، یہ شاپر ٹائپ، تو اس کو جب کھولا تو مولا کی قمیض بھی ہے اور کچھ سکے بھی موجود ہیں، سکے بھی موجود ہیں۔ اس وجہ سے کہ جو بھی چھٹے آقا نے فوراً بلایا، فرمایا واپس ہو، فرمایا تم بات کرنا چاہ رہے تھے، بات کرنا چاہ رہے تھے، کہا کہ قبلہ بس وہی ایک مسئلہ پوچھنا تھا، وہ جو آپ کا جس کو ہم کہتے تھے تسلیم، مسٹر تسلیم، جو ہر بات کے اوپر جب بھی مولا کی بات آتی تسلیم، نو آرگومنٹ، تسلیم، ہم ان کی ہر بات کے اوپر تسلیم ہے۔ تسلیم یعنی جو دا سٹیج آف سبمیشن جس کو آپ کہتے ہیں انگلش میں، یعنی تسلیم وداؤٹ اینی آرگومنٹ۔ سبمیشن کی جو منزل ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں تسلیم۔ تسلیم کوئی اپنی بات ہے ہی نہیں ہے، بات ہے تو میرے مولا کی ہے، بات ہے تو میرے آقا کی ہے، اپنی تو بات ہی نہیں۔ اب یہاں پہ فرمایا کہ اچھا تم وہ بتانا چاہ رہے تھے وہ واقعہ جو جب اس نے ہاتھ اپنے پھیلائے اور کہا کہ یا علی میرے ہاتھ روشن ہو گئے ہیں، آپ یعنی تو کہا کہ کس کو دیکھا ہے؟ میرے مولا نے 3 دفعہ فرمایا لقد رآہو، لقد رآہو، واللہ لقد رآہو، اس خدا کی قسم اس نے میرے مولا علی ہی کو دیکھا تھا۔
یہ ہے، یہ منزل ہے ہر ایک انسان جو بھی ہے دنیا میں، جب اس دنیا میں جاتا ہے سب سے پہلے مولا علی کی زیارت کرتا ہے۔ اس وجہ سے حدیث ہے، ہمارے استاد حضرت آیت اللہ العظمیٰ، میں نے ان سے پہلے یہ حدیث سنی تھی، بعد میں پھر میں نے کتابوں میں پڑھی بعد میں، لیکن پہلے میں نے ان سے سنی۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا جوادی عاملی، وہ پھر روتے بھی تھے، وہ جب اس حدیث کو پڑھتے تھے نا تو بہت روتے تھے، یعنی کہتے تھے کہ جب یعنی فضائل شیعہ میں سے ایک بہت بڑی فضیلت جس کو کہا جائے، بہت بڑی فضیلت، اس حدیث کو پھر ہم نے لکھا ہے اپنی کتاب جو تسنیم ہے اس کے اندر بھی یہ حدیث ہے، ابھی وہ ریسنٹ چھپی ہے، مفصل حدیث جو ہے نا پورے ریفرنس کے ساتھ، ایک پوری حدیث عربی کے ساتھ، لیکن پہلی دفعہ میں نے ان سے سنی تھی، پہلی دفعہ، اور وہ جملہ ایک ایک پڑھتے تھے پھر روتے تھے، ایک ایک جملہ پڑھتے تھے روتے تھے۔ یہ نہیں کیا ہے کہ مولا کیا ہے فرماتے ہیں کہ جب ایک مومن کی جان کرنے کا ٹائم آتا ہے نا تو اس ٹائم حضور بھی آتے ہیں، نبی بھی آتے ہیں اور علی بھی آتے ہیں، سرہانے پہ حضور سرہانے کی طرف بیٹھ جاتے ہیں، پھر اسے اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، سینے کے ساتھ لگا کے اس کے بعد اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں، پھر جب وہ سینے کے ساتھ لگاتے ہیں پھر اس کے بعد حضور چلے جاتے ہیں، پھر میرے مولد سے رہنے کی طرف آ جاتے ہیں، پھر اسی طرح وہی نوید دیتے ہیں، بشارت دیتے ہیں، جنت کے اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں۔ یعنی کیا ہے کہ یہ وہ حدیث ہے کہ جو بعض احادیث میں 5 تن پاک آتے ہیں، بعض حدیث میں 14 معصومین آتے ہیں، 14 معصومین آتے ہیں جب انسان کی جان نکلے گی، یعنی ہم انہیں مانتے ہیں جب سارے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یہ ہماری مدد کیا کرتے ہیں، یہ ہمارے سارے چھوڑ کے چلے گئے، ہم بچے چھوڑ کے چلے گئے، دوست چھوڑ کے چلے گئے، عزیز اقارب چھوڑ کے چلے گئے، سب سے مشکل ترین مرحلہ آتا ہے اور اس دوران کیا کرتے ہیں میرے مولا آتے ہیں، فرماتے ہیں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے پاس ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں کسی چیز سے تمہیں گھبرانا نہیں ہے۔ اس کے بعد یعنی 5 تن پاک ان کے ارواح طیبہ، ارواح مقدسہ تشریف لاتی ہیں مرنے کے وقت، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ جب ہم لوگ ایک تلقین تو کل دیکھا نا ہم نے مرحومہ کے لیے پڑھی، جی قبر میں اتارنے وقت اور قبر کو تعویذ کو بند کرنے کے وقت، لیکن ایک تلقین میرے مولا علی قبر میں پڑھتے ہیں جب سارے چلے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے میرے مولا حضور فرماتے ہیں یا علی تیرے شیعوں کا کیا کہنا، 3 جگہ دیکھیں گے تو جو خوش ہوں گے، دوسری جگہ یہی ہے، یہی قبر کے اندر جب سوال و جواب ہوگا تو اس کے بعد ظاہر ہے حالات مختلف ہیں، کسی بھی نئی جگہ پہ جاتے ہیں انسان پریشان ہو جاتا ہے، پریشان، اور یہ تو جگہ ہی ایسی ہے جہاں تنہا ہے، جہاں کوئی بھی نہیں ہے، نہ بستر ہے، نہ سرہانہ ہے، نہ عزیز ہے، نہ قارب ہیں، اور جب سے امیر انیس نے کہا ہے کہ آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جز خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا، تنہائی میں کون ہوئے گا انیس، ہم ہوئیں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ یہ منزل جب انسان کی، اس میں فرماتے ہیں کہ یا علی تیرے شیعہ قبر میں تجھے دیکھیں گے، جب پریشان ہوں گے سوال کریں گے نا، یہ ہم ساری تلقین میں وہی پڑھتے ہیں، اس پہلے سمجھاتے ہیں، اس وجہ سے کہ تلقین کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک قسم کا ریمائنڈر ہے، ایک قسم کی جو ہے نا اس کو نصیحت کی جا رہی ہے، تلقین کی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے، ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے، اس تلقین کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ انسان کی جب زبان لڑکھڑائے گی اور انسان بول نہیں سکے گا، فرمایا کہ وَأَنْتَ تُلَقِّنُهُمْ، علی تیرا کیا کہنا، تو خود تلقین ان کی پڑھے گا۔ کیا یعنی منزل ہے میرے مولا کی، وہاں پہ بھی مشکل، سارے لوگ چھوڑ کے چلے گئے، کوئی بھی نہیں ہے وہاں، ہم نے بھی دوسری تلقین میں سب عزیزوں کو چلے جاؤ آپ لوگ، بعد میں آنا، میں بلاؤں گا تب، لیکن اس کے بعد جب عزیز و اقارب بھی چلے جاتے ہیں میرے مولا وہاں پہ آ جاتے ہیں، اور تیسری بھی منزل ہے، پل صراط پہ بھی میرے مولا ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی مدد کیا کرتے ہیں۔ کتنے مشکل ترین مراحل ہیں، مشکل ترین مراحل ہیں،
اور اس میں ظاہر ہے کہ جب مجلس ترحیم ہوتی ہے تو ہم اپنی بات تو کرتے نہیں ہیں، بات انہی کی جاتی ہے جن کی بات اللہ کیا کرتا ہے۔ نہ پڑھنے والا اپنی بات کرتا ہے، نہ مجلس کرانے والا اس کی بات ہوتی ہے، نہ مرنے والا اس کی بات ہوتی ہے، بات اسی کی ہوتی ہے۔ آج میں چاہتا ہوں تھوڑا سا باب الحوائج کی مادر گرامی کا ذکر کروں۔ بیوی کہتے ہیں نا، مروان کہتا ہے دشمن اہل بیت ہے، کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو قبیلہ بنی ہاشم سے سر تاپا حجاب میں جا رہی ہیں جنت البقیع کی طرف، اور جنت البقیع میں جا کے 4 قبریں بناتی ہے، 4 قبریں بنا کے کہتی ہے لا تدعونی۔ اس کے بعد مدینے کی عورتیں جمع ہو جاتی ہیں، 4 قبریں بنا کے کہتی ہے میرے عباس کی قبر ہے وہاں، یہ میرے بیٹوں کی، میرے بیٹے جعفر کی قبر ہے، یہ عبداللہ کی قبر ہے، 4 بیٹوں کے نام لے کر کام۔ اس کے بعد کہتے ہیں مدینے کی اس درد کے ساتھ بیوی جب رویا کرتی تھی، سارے مدینے والے لوگ، مدینے کی عورتیں جمع ہو جاتی تھیں۔ مدینے کی عورتیں جب جمع ہوتی تھی کہتی تھی ام البنین، ہم آپ کو عباس کا پرسہ دینے کے لیے کہتے ہیں۔ اس کے بعد بیوی کہتی تھی لا تدعونی بیک یا ام البنین، اے مدینے کی عورتوں مجھے ام البنین نہ کہا کرو، اس وجہ سے تذکرینی بالیوس العرین، اس لیے کہ جب تم مجھے کہتی ہو نا ام البنین، مجھے بیٹوں کی یاد آتی ہے، مجھے عباس کی یاد آتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں یا لیت شعری کما اخبروا بان عباسا قطیع الیمین، ہائے کاش مجھے پتہ چلتا میرا عباس کیسے مارا گیا۔ اس کے بعد بی بی جاتی تھی سیدہ کی قبر پہ، اپنے آپ کو گرا دیتی تھی، اور گرانے کے بعد کہتی تھی بی بی میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دینے کے لیے آئی ہوں۔ اس کے بعد کربلا کی طرف رخ ہو جاتا تھا، کربلا کی طرف رخ کر کے کہتی تھی عباس مدینے کی عورتیں مجھے تیرا پرسہ دینے کے لیے آتی ہے، لیکن تیری ماں کو یقین نہیں آتا، ارے کون ہے جو میرے عباس جیسے شیر کو مارے؟ ہاں تیری ماں یقین بھی کر لیتی ہے۔ جب یہ اسے پتہ چلا نا کہ زینب کی چادر چھن گئی، ہائے سید سجاد کے گھوڑے لگے، ہائے سکینہ کے در چھین لیے گئے، خیموں کو آگ لگا دی گئی، ہائے میرا عباس زندہ ہوتا، نہ خیموں کو آگ لگتی، نہ سید سجاد کے گھوڑے لگتے، نہ سکینہ کے در چھینے جاتے، ہائے نہ زینب کی چادر چھن جاتی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ خدایا بحق محمد وآل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما۔ خدایا بحق محمد وآل محمد اس مجلس کا ثواب مرحومہ مغفورہ، بہت اچھا دن ملا انہیں، بہت اچھی رات ملی، بہت اچھا ایک بہترین جو معصومین علیہ السلام کا ہے کہ شب جمعہ تدفین اور پھر جمعہ کا دن، اس پہ تو فشار قبر بھی نہیں ہوتا ہے، یعنی اس طرح عظمت ہے گناہوں کو معاف کرنے کی، بہت بڑی سعادت دی ہے۔ یا اللہ اس مجلس کا ثواب مرحومہ نجم النساء بخاری بنت محمد شاہ، پروردگار اس ثواب کو ایصال فرما، انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما، سید سلام اللہ علیہ کا جوار عنایت فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد انہیں عالم برزخ کی سختیوں سے نجات عطا فرما۔ پروردگار انہیں معصومین علیہ السلام کی جوار نصیب فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ان کے گھر میں، ان کی فیملی میں، ان کے بچوں کو پروردگار خیر عافیت سے سلامتی نصیب فرما، انہیں آفات بلیات سے محفوظ فرما، رزق طیب رزق حلال عطا فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین مومنات تشریف لائے ہیں یا اللہ ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔
یا اللہ عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، مولا امام زمان خطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج